آپ پاک پتن شریف گئے ہوں گے حاضر حضرت بابا صاحب کے، وہاں ایک دروازہ کھلتا ہے جی جی، تو بعض لوگوں کا اب جنتی دروازہ اس کو کہتے ہیں، تو دوسرے جو فرقے کے لوگ ہیں وہ ہم پر اعتراض کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے دروازے ہیں حرم شریف کے، وہاں کوئی دروازہ جنتی نہیں ہے، تو یہ تم نے ایک اپنے بزرگ کا جنتی دروازہ بنا لیا، کیا یہاں سے جو گزر جائے بس جنتی ہے، جو مرضی کرے؟ تو یہ کیا فلسفہ ہے؟ تو میں نے ان سے یہی کہتا ہوں کہ یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ جنتی ہے۔ ہمارے حضرت نظام الدین اولیاء ایک بہت بڑی شخصیت ہیں، ہم ان پر جھوٹ کا وہ امکان جو ہے وہ ان پر نہیں تہمت لگا سکتے کہ معاذ اللہ انہوں نے اتنا بڑا جھوٹ بولا ہوگا، دوسرے دریدہ دان کہہ سکتے ہیں، ہم تو نہیں کہہ سکتے نہیں ہے۔ تو اتنا بڑا شخص کہہ رہا ہے کہ میں نے رسول اللہ کی زیارت کی، بابا فرید کے اس دروازے پر کھڑے تھے اور وہ فرمایا کہ من دخل هذه الباب امنا، جو اس دروازے سے داخل ہوا وہ امن میں آ گیا۔ تو امن کا یہ مطلب نہیں ہے، تو امن کے لفظ کی تعبیر انہوں نے کر لی کہ یہ جنت ہے۔ تو اب یہ تو نہیں ہے کہ جو اس دروازے سے جو کچھ کر کے آیا چلو تائب ہو گیا، اللہ کی بارگاہ میں بابا صاحب سے معافی نہیں مانگنی، معافی اللہ سے مانگنی ہے، کیونکہ اعمال کا معاف کرنے والا بابا صاحب یا کوئی اور بزرگ نہیں ہے، اللہ ہے۔ اللہ سے معافی مانگ کے بابا صاحب کے دروازے پر سے گزرے اور یہ کہے کہ میں آج سے بابا فرید کا طرز عمل اختیار کر رہا ہوں، اے میرے مالک مجھے معافی دے اور میں اس دروازے سے گزر رہا ہوں اور وعدہ کرتا ہوں، بس اللہ اس کو جنتی بنا دے، وہ ٹھیک ہے۔ اقرار کی میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ اب جو کہ نہیں جی جنتی ہے، جو کچھ باہر نکل کر پھر جو بھی عمل کرے وہ جنتی ہے بہرحال، تو میں ان سے کہتا ہوں کہ قرآن مجید، یہ تو آپ نے دروازہ حضرت نظام الدین اولیاء کے حوالے سے اس کو آپ کہتے ہیں نا، تو جو قرآن مجید میں ہے من دخلہ کان آمنا، قرآن نے بیت اللہ شریف کے لیے کہا کہ جو اس گھر میں داخل ہوا وہ امن میں آ گیا، وہی لفظ امن والا۔ مکہ کے موقع پر حضور اکرم نے یعنی جو حضرت نظام الدین نے کو حضور نے فرمایا نا، یہ کشفی ایک حدیث ہے، یہ علماء ظاہر میں اس کو تسلیم نہیں کیا جاتا، یہ صوفیاء کی دنیا میں ہم چونکہ حضرت نظام الدین کا احترام کرتے ہیں اس لیے ہم تسلیم کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا ہوگا، لیکن ظاہر اہل حدیث جو ہیں، حدیث والے اس کتابوں میں اس کا نہیں ہے، وہ عمل نہیں ہوتا۔ تو یہاں بھی لفظ آیا کہ وہ امنا، کہ من دخل هذه الباب امنا، جو فرید کے اس دروازے سے داخل ہو گیا وہ امن میں آ گیا۔ تو قرآن مجید بھی کہتا ہے من دخلہ کان آمنا، جو بیت اللہ میں داخل ہو گیا وہ امن میں آ گیا۔ تو اگر بیت اللہ میں داخل ہو کر کوئی شخص حج کر کے بعد میں وہی چوری چکاری کرے، بدکاری کرے، فسق و فجور کرے، دنیا کا ہر برائی کرے، تو کیا وہ جنتی ہوگا؟ کوئی عالم فتویٰ نہیں دے گا کہ وہ جنتی ہے، حالانکہ بیت اللہ میں چلا گیا اور قرآن نے کہا کہ وہ امن میں آ گیا، اس کے باوجود وہ جنتی نہیں ہے کیونکہ اس کا عمل غلط ہے۔ تو اگر بیت اللہ میں جا کر کردار ٹھیک نہ کرنے کی صورت میں جنتی نہیں ہو سکتا، تو بابا صاحب کے دروازے سے گزرنے سے جنتی کس طرح ہو سکتا ہے انسان، جب تک بابا صاحب کے کردار کو نہ اپنائے۔ بڑی محبت پیر صاحب، ہم نے دیکھا ہے جی خانقاہ پہ قوالیاں بھی ہوتی ہیں، سماعت جو ہے محفل سوا منعقد ہوتی ہے، تو آپ تھوڑی سی بات ہمیں بتائیں گے کہ قوالی جو ہے اس کا کیا ابتدا ہے، اس کی کیوں اہمیت ہے، اس کا کیا قوالی کے؟ شکریہ نظامی صاحب، یہ بڑا اہم سوال ہے، اور ایک اس کی حیثیت ہے کہ شریعت میں ساز کی حیثیت کیا ہے، کیا ہمیں شریعت اجازت دیتی ہے کوئی ساز بجانے کی یا سننے کی؟ تو جو وسیع الظرف لوگ ہیں، وسیع النظر ہیں، تو میں روشن خیال کا لفظ ذرا کہنے سے گھبرا رہا ہوں کیونکہ آج کل یہ لفظ جو ہیں وہ اور معنوں میں لیا جاتا ہے، تو اگر دیکھا جائے تو ہمیں شریعت میں اس کے متعلق کوئی امتناعی حکم نہیں ملتا کہ آپ نے منع کیا۔ حضور کے دور میں میرا خیال ہے 25 یا 26 ساز بجتے تھے، امام غزالی نے اس کا تفصیلاً ذکر کیا ہے، تو جس کے متعلق وہ آتا ہے کہ حضور ایک دفعہ کچھ ساز بج رہا تھا تو حضور نے انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونس لی تاکہ فرمایا کہ یہ شیطانی آواز آ رہی ہے، تو آپ نبی تھے، آپ کا ایک مقام تھا، خدا جانے اس وقت وہی آ رہی ہو تو آپ نے یہ جملہ فرمایا یہ ہوتا ہے۔ اب بھی آپ کوئی ساز سن رہے ہوں تو آپ کی اپنی طبیعت کہیں اور لگی ہو، آپ مصروف ہوں، تو آپ کہتے ہیں یار بند کر اسے، آپ بھی کہہ دیتے ہیں نا، سب لوگ کہتے ہیں، تو وہ تو ایک پوری کائنات کی ہدایت کے لیے تشریف لائے تھے، تو آپ نے اس کے لیے، تو اس قسم کی اگر کوئی حدیثیں ہیں تو وہ میرے علم میں ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن ہم نے دیکھنا ہے کہ سرکار نے جو یہ مناظر فطرت ہیں، کچھ شاعری ہے، جس طرح حضور نے شاعری کا
فرمایا کہ اس کی تعریف فرمائی کہ اچھے جو حکمت سے بھرے شعر ہیں وہ اچھے ہوتے ہیں. آپ نے سنے، شعر بھی سنے آپ نے، احادیث سے تاریخ سے ثابت ہے. تو موسیقی جو ہے یہ شادی کے موقع پر انصار کی لڑکیاں ناچتی تھی، گاتی تھیں. حضرت عائشہ کو فرمایا کہ جا تیری سہیلیاں بجا بھی رہی ہیں اور گا بھی رہی ہیں، تو بھی جا کے سن. حدیثوں میں آتا ہے. تو مطلب ہے کہ اس حوالے سے یہ کوئی اس طرح ممنوع نہیں ہے، لیکن اس کو اوڑھنا بچھونا بنا لینا، نہ نماز نہ روزہ نہ کوئی وقت کی پابندی، کچھ بھی نہیں، جس طرح آج کل ہو رہا ہے، تو یہ ایسا سما منع ہے. ویسے تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے، دف بجائے گی، طلال بدر اور یہ علینا. عام طور پر یہ دلیل دی جاتی ہے بڑی حدیث کے جانے سے، یہ دے جاتی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو قوالی ہے یہ اسی حوالے سے؟ نہیں، قوالی اس حوالے سے نہیں ہے. ہر دور میں اس کی حیثیت بدلتی رہی، ہر حیثیت بدلتی رہی. مثلا ہمارے مشائخ چشت جو ہیں، ان بڑے جو حضرت مودود چشتی ہیں، اور ان لوگوں نے مزامیر کے ساتھ قوالی سنی ہے، جن کی اولاد میں سے ہیں مولانا مودودی صاحب. تو یہ حضرت مودود چشتی کی اولاد، اسی نسبت سے مودودی کہلاتے ہیں نا. تو حضرت مودود چشتی نے باضابطہ قوالی یعنی ساز سنے ہیں. تو ہمارے حضرت غریب نواز کے متعلق جو مشہور ہے کہ آپ نے ساز شاز نہیں سنے. آپ کا جو انداز تعلیم تھا وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز تعلیم تھا. آپ نے قرآن و سنت کے حوالے سے جو اشاعت فرمائی، اور آپ کے خلیفہ اعظم حضرت خواجہ قطب صاحب نے جو فرمائی، اور آپ کا جو وصال مشہور ہے روایات میں آتا ہے کہ وہ سما میں ہوا، وہ سمار مزامیر کے ساتھ نہیں تھے، وہ بغیر مزامیر کے سنتے رہے اور اس میں ان کا وصال ہوا. اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ حضرت صوفی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت خواجہ بزرگ معین الحق والدین حضرت خواجہ معین الدین چشتی سجزی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو خلیفہ ہیں بڑے، وہ سازوں کے ساتھ بھی سنتے تھے. تو مطلب ہے کہ شریعت میں منع نہیں ہے، لیکن آج کل جس طرح یہ کرتے ہیں یہ غلط ہے. اچھا، قوالی میں مطلب اس کی کیفیات جاری ہوتی ہیں انسان پر، ٹھیک ہے، اور اس کیفیت کو میں مجذوب ہے یا سامعین جس طرح سے، آپ ذرا تھوڑا سا وضاحت کریں گے اس حوالے سے تھوڑی؟ وجدان ہوتا ہے جی کہ کوئی شعر اچھا لگ گیا، کوئی راگ ہے. مثلا راگ جو ہے یہ حضرت داؤد علیہ السلام جو ہیں، آپ جب پڑھتے تھے کتاب اور زبور، تو اس میں جو آپ کے یعنی وہ آواز میں ترنم تھا، خوشلانی تھی، تو چلتا پانی رک جاتا تھا، اڑتے پرندے گر جاتے تھے، کتابوں میں آتا ہے. تو معجزہ تھا ان کے پاس. تو حکیم فیسا غورس نے، ان کے وہ شاگرد تھا جسے مسئلہ فیسا غورس کہتے ہیں، تو اس نے یہ 12 مقام ساز کے سروں کے مقرر کیے. اب پھر موسیقی میں اس کے 7 مقام ہیں، یعنی 7 سریں جو متعین کی گئی ہیں. پھر اس سے راگنیاں، راگ. تو اصل میں یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو حدیثوں میں آتا ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رحمۃ اللہ علیہ کو فرمایا کہ ان کی خوش آوازی کو دیکھ کر تمام حدیثیں اس حدیث کو نقل کر رہی ہیں کہ اے موسیٰ اشعری، تجھے اللہ نے مزامیر دیے ہیں تیرے گلے میں، داؤد کے مزامیر فٹ کیے ہیں کہ تو اتنا خوش الحان ہے اور سر سے پڑھتا ہے. اور حضور نے ویسے بھی قرآن مجید لہن میں پڑھنے کا حکم دیا ہے کہ لوگ راغب ہو کر تاکہ قرآن مجید سنیں. ایک بھدی آواز والا اگر قرآن پڑھے، ایک اعلیٰ قرآن پڑھنے والا، کہ وجدان جو ہے اس کو، تو وجدان جو اندر ہے نا جی، جس طرح دیکھیں نا، اب مطلق روشنی پر پروانہ بھی نہیں مرتا، سورج کی روشنی پر نہیں مرتا، چاند کی روشنی پر نہیں مرتا، ستارے کی روشنی پر نہیں مرتا. مجذوب کی میں عرض کرتا ہوں، تو مخصوص روشنی پر جو پروانے کے اندر جو چنگاری اٹھتی ہے اس پر مرنے کے لیے، جو اس کو اٹھاتی ہے، اگر ایک جانور میں پیدا ہو سکتی ہے تو کہ انسان کے دل میں تڑپ نہیں پیدا ہو سکتی. تو وہ مخصوص گت پر، مخصوص تال پر، مخصوص آواز پر، مخصوص لے پر، مخصوص سر پر، مخصوص کلام پر، مخصوص مصرے پر ضرور اٹھے گا اگر اس کا دل ہے. یہ ضروری نہیں کہ اب جو بھی قوالی شروع کر جائے تو ایک صوفی کے لیے ضروری ہے کہ وہ وجد فرمائے ہی فرمائے، یہ ضروری نہیں. اچھا، میں اگر پوچھوں آپ سے